ویسے ٹیکس سب کو دینا چاہیے اور اگر حکومت آپ کو کوئی سہولت فراہم کرے تو پھر تو زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ آن لائن ٹیکس ادائی کے لیے حکومت پنجاب نے ای ایپ جو ہے وہ متعارف کروا رکھی ہے۔ اب یہ ایپلیکیشن کیا ہے، شہری اس سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں، شہریوں کو اس کا پتہ ہے بھی یا نہیں؟ سب سے پہلے انس ظفر کی رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ نہ قطار نہ انتظار، گھر بیٹھے واجبات کی ادائیگی اور آن لائن ٹیکس کی سہولت، یہ ممکن بنایا ہے پنجاب حکومت کی موبائل ایپلیکیشن ای پے نے، جس کے ذریعے صرف ایک کلک سے 10 محکموں کے واجبات آن لائن جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ شہریوں کو دفتروں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایجنٹ مافیا سے نجات مل جاتی ہے اور گھر بیٹھ کے اپنی وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بینکنگ ہے یا موبائل بینکنگ ہے، آپ اپنے موبائل فون سے کر لیں، اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے کر لیں۔ ایسے لوگوں کو جن کے پاس انٹرنیٹ یا موبائل بینکنگ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے برانچ بینکنگ بہت پاپولر ہے، اس کے کوئی 1 کروڑ سے زیادہ اس وقت اکاؤنٹ ہیں، تو اس میں جائز کیش، ایزی پیسہ، ایچ بی ایل کنیکٹ، اس کے تھرو بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ جا کے اے ٹی ایم میں بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے مختلف چینل رکھے ہیں تاکہ ہر طبقے کا آدمی جو ہے اس کی پیمنٹ کرا سکے، اور اس کا ہمیں بہت زبردست ابھی تک رسپانس مل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تقریباً 30 ارب سے زیادہ کلیکٹ ہو چکا ہے 1 سال کے اندر اس ایپلیکیشن کے تھرو۔ عوام اس ایپ کو نہایت مفید قرار دے رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ٹریفک چلان آیا، میں نے اس کے تھرو پے کیا گھر میں ہی، اور پراپرٹی ٹیکس میں نے اس کے تھرو پے کیا ہے۔ لیکن شہریوں کی بڑی تعداد اس سے بے خبر بھی ہے۔ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے انفارمیشن ملنی چاہیے لوگوں کو، عام بندوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس لیے۔ ہم بزنس مین ہیں تو سارا دن یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو مجھے اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں، کہاں لانچ ہوئی ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ کہیں دیکھی نہیں ہے۔ آگاہی مہم کے ذریعے اس ایپ کی رسائی مزید لوگوں تک بڑھائی جا سکتی ہے، جس سے نہ صرف عوام مستفید ہوں گے بلکہ حکومت کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ انس ظفر، سما، لاہور۔ جی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن بھی کر لیا رکن پنجاب اسمبلی راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے۔ ہمایوں صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ ای ایپ عوام کی آسانی کے لیے ذرا سمجھائے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ جیسے ہم نے اپنے نمائندے کی رپورٹ بھی دکھائی کہ بھئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس ایپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی اویئرنیس اتنی نہیں دی گئی، اس طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی گئی۔ تو پلیز جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں آپ انہیں سمجھائیں کہ اس کا فائدہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو فوری طور پہ اس کو ایڈورٹائز اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے پہلے۔ میں آئی ٹی کا بھی منسٹر ہوں، تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگ اس کو استعمال کر لیں اگر کوئی خرابیاں ہیں، اور جو کہ آپ کو جب تک وہ ایکچوئل یوزیج شروع نہیں ہوتی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلتی، تو وہ ایک طرح سے سسٹم ٹیسٹ ہو گیا۔ اب یہ بالکل اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اس کو نہ صرف ایڈورٹائز کیا جائے بلکہ تمام لوگ اس کا استعمال کریں، کیونکہ ایک اس ٹیسٹ میں سے گزر چکا ہے، 1 سال ہو گیا اس کو چلتے ہوئے۔ اور جس طرح آج آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اسی طرح نہ صرف میڈیا پہ بلکہ ہمیں میرا خیال ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اب ایڈورٹائز کریں گے۔ ایک میسو کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں اس کو پاپولر کرنے کے لیے۔ سسٹم یہ ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، اگر اس پہ تھوڑا آپ کو ٹیک سیوی ہونا ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ آج کل تمام نوجوان جو موبائل فونز یوز کرتے ہیں اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی پیمنٹس آپشن، جس طرح انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ جائز کیش یوز کر لیں، اور ایون اس پہ پے کر کے آپ اے ٹی ایم سے جا کے بھی پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اسپیشلی اربن سینٹرز میں تو بہت سہولت ہے لوگوں کو۔ آپ کو میں بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ چلان جو لوگ پے نہیں کرنا چاہتے تھے پہلے، اور وہ اس کی جگہ برائب کر دیتے تھے کانسٹیبل کو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ہیسل جو آپ کو چلان جمع کرانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، سے آپ اسلام آباد سے لاہور آئے ہوئے ہیں اور آپ کو چلان جمع کرانا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑتا تھا، اور لوگ کہتے تھے اس ہیسل سے جان چھڑاؤ۔ جب سے یہ سسٹم آیا ہے تو یہ بھی ایک آسانی ہوگی، اور مزید جو اس کی بڑھے گی افادیت، جب اس کو یوزیج بڑھے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ لوگ چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی پے کریں، کیوں وہ اپنے پیسے کسی غلط چینل پہ لگائیں۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ آپشنز ملتی جاتی ہیں، آسانی بھی لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، اور دے ڈونٹ وانٹ، مطلب اس کا ہمارا ریونیو جو کلیکشن ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس چیز سے کیسے مختلف ہے کہ جیسے ہمارا کوئی یوٹیلیٹی بل آتا ہے اور ہم جا کے اس کو اے ٹی ایم سے کرا دیتے ہیں، یہ اپلیکیشن اس سے اکثر مختلف ہے یا پھر یہ سیم کام ہی ہے؟ اور اگر سیم ہے تو پھر اس ایپ کی پھر ضرورت کیا ہے؟
دیکھیں سملر ہے، آپ کی مختلف ادارے ہیں جن کی پیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے، گھر بیٹھ کے آپ نے بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، آپ نے ایکسائز کی پیمنٹ بھی کرنی ہے. بہت سارے ادارے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی متعلق ہیں. آپ نے جیسے یوٹیلیٹی بل تو ایک آبویسلی فیڈرل ادارہ ہے، یا وابڈا کو یا ایسکو کو، یا ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی. یہ جو سروسز ہیں یہ متعلقہ ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جو مختلف پیمنٹس ہوتی ہیں، جس میں بھی آپ نے جس طرح ذکر ہوا کہ ایکسائز کی پیمنٹ ہے، کار کا ٹوکن جمع کرانا ہے، یا ٹریفک کی پیمنٹ ہے، چلان جمع کرانا ہے. اسی طرح پراپرٹی ٹیکس ہیں، بہت سارے ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی پنجاب حکومت سے متعلق ہیں، کیونکہ پی آئی ٹی بھی پنجاب سے ریلیٹڈ ای گورننس میں بہتری لا رہی ہے. تو یہ تمام سروسز وہ ہیں جو وچ آر لنک ٹو پروونشل گورنمنٹ. صحیح، ٹھیک. اچھا یاسر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ڈیجیٹلائز پاکستان پر بہت کام ہو رہا ہے، اس کی بہت بات ہو رہی ہے، اسپیشلی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو اب مزید کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ عوام کے لیے آنے والے ہیں؟ دیکھیں ہر شعبے میں ہم کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں، ہر شعبے میں آٹومیشن ہو رہی ہے. آپ کی ابیانہ جس کو، یا آپ زمیندار لوگ تو سمجھتے ہیں اس کو، کہ وہ پانی کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ جمع کراتے تھے، اور وہ اتنا میسڈ اپ سسٹم تھا کہ گورنمنٹ تک وہ پیسے پہنچتے ہی نہیں تھے، اور بس ایک نام کا وہ خانہ پوری ہوتی تھی، اور اربوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا. تو ہم نے ای ابیانہ ریسنٹلی لانچ کیا اریگیشن منسٹری کے ساتھ، اور ہر روز ایکچولی کبھی آپ اگر اسکول ایجوکیشن کی منسٹری ہے تو انہوں نے ای ٹرانسفر سسٹم شروع کیا. اب ہم اور ہائر ایجوکیشن جس کا میں منسٹر ہوں اس میں بھی ہم نے ای ٹرانسفر لانچ کر دیا. تو ٹیچرز جو ہے انہوں نے اپنی ٹرانسفر کرانی ہوتی ہے تو وہ ان کو نہ کسی کی سفارش کرنی پڑتی، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرٹ ہے، یہ کرائٹیریا ہے، اور یہ آن لائن ہم اپلائی کریں گے اور گھر بیٹھے ٹرانسفر ہو جائے گی. اسی طرح ہم بہت جلد اپنا پینشن سسٹم جو ہمارے ٹیچرز کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور تمام سرکاری ملازموں کی، کہ وہ ان کو پینشن کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے ایک دفعہ ریٹائر ہونے کے بعد، تو اس کو آٹومیٹ اس سال کرنے جا رہے ہیں بہت سارے محکمے، جس میں ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے اساتذہ کی جو اس سے مستفید ہوں گے. میرا خیال ہے کہ آپ پنجاب کا کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، ہر محکمہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ضرور کر رہا ہے ہمارے پی آئی ٹی وی کے ساتھ مل کے. اور یہ ان ویل جو ہے ہم تقریباً 17 میں نے محکموں کے ساتھ پریس کانفرنسز کر چکا ہوں جو اپنی لانچ کر چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی یہ سب کیونکہ جب پہلا سال ہم لانچ کرتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ ایڈورٹائز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اگر بریک ہو تو پھر زیادہ لوگوں کو آپ کو سیٹسفائی بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اس ٹیسٹنگ فیز سے گزر جائیں اور یہ نیچرل گروتھ سے لوگوں کی یہ اس میں ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل ہو جائیں. اور اس وقت ہماری یہی خواہش ہے کہ اب جو چیزیں ٹیسٹ ہو چکی ہیں ان کو اب لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے لیے اتنا سوچا جا رہا ہے، اتنا کام کیا جا رہا ہے. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پنجاب اور ایون ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر عوام کی بہتری کے لیے کے پی کے بھی شامل ہیں، بڑے کام ہو رہے ہیں، وہ سیاحت کے حوالے سے ہو یا عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پہ سہولت پہنچانا ہو.